تو تھوڑی بہت روشنی تو بھائی نے ڈالی اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے. تھوڑا سا میں اس پہ اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم ذرا سمجھ جائیں کہ ہم ابھی جس دور میں سانس لے رہے ہیں اس میں کس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس موضوع کے حوالے سے. کیونکہ بہت دفعہ کیا ہے کہ ہم جن گھروں میں رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. سب ویسے ہی چل رہا ہے اسی طرح. رشتوں کی اہمیت ابھی بھی ہمارے گھروں میں ہے موجود، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک بہت منظم طریقے سے یہ چیز ہمارے معاشروں میں ڈالنے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں ایک تو اس بارے میں ہماری جو ہے وہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر ہمیں اس بارے میں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں اور ان دلائل کا جواب کیا ہے، اور اسلام کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر. تو اگر ہم دیکھیں اس کی جو ہسٹری ہے، یہ جو اچھا جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو ورڈ میں بار بار یوز کروں گا وہ ہے ٹرانسجینڈرزم یا ٹرانسجینڈر کا ورڈ ٹرانسجینڈر. تو آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی ہے سنا ہے آپ نے ٹرانسجینڈر کا ورڈ؟ نہیں جی سنا؟ سنا ہے. ہاں سنا ہے. کیا مطلب ہے اس ٹرانسجینڈر؟ یعنی جنڈر جسے چینج کرائی ہو. جینڈر جس نے چینج کرا گیا. ہاں. صحیح ہے. اور کوئی؟ خواجہ سرا کو پہلے نہیں اب بولا جاتا. خواجہ سرا پہلے ان کو خواجہ سرا بولا جاتا، اب ان کو ٹرانسجینڈر بولا جاتا ہے نا. تو ہاں ایک تو یہ کہ جس نے جینڈر چینج کرایا ہو، یا بنیادی طور پہ ٹرانسجینڈر کا ورڈ یہ ہے کہ آپ کا جو جسامت ہے، آپ کا جو جسم ہے، اعضاء ہیں آپ کی جسم میں، وہ تو ایک جنس کے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ جنس کہلوانا نہیں چاہ رہے اپنے آپ کو، آپ کوئی اور جنس کہلوانا چاہ رہے. یعنی آپ کے اعضاء مرد کے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو مرد کہلوانا نہیں چاہ رہے، آپ اپنے آپ کو عورت کہلوانا چاہ رہے. یا دوسری صورت میں آپ کے اعضاء عورت کے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو عورت نہیں کہلوانا چاہ رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو مرد کہلوانا چاہ رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر. اور اگر یہ جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے معاملہ، تو جیسے بھائی نے کہا کہ جو اپنا جینڈر چینج کرا دے، تو ایسے لوگ پھر اپنے اعضاء کو سرجری کے تھرو تبدیل بھی کرانے کی کوشش کریں گے اور وہ پوری طرح ویسا لگنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو کہتے ہیں ہم ٹرانسجینڈر. یہ فینومینا ہے ٹرانسجینڈر کا. تو اب اس کی میں جلدی سے موجودہ حالات میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے اس پہ تھوڑی سی روشنی جلدی سے ڈالتا ہوں. ہمیں ایک چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو ہم جنس پرستی ہے، جس کو ہم ہومو سیکچولیٹی انگلش میں کہتے ہیں، اور جس کو ہم لیسبینزم اور لیسبین اور گے کا ورڈ یوز کرتے ہیں، بیسکلی LGBT. آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس میں جو ٹی ہے وہ ٹرانسجینڈرزم کے لیے، اور LG اور B جو ہے وہ ہم جنس پرستی کے لیے، لیسبین، گے اور بائی سیکشن. تو یہ جو ہومو سیکچولیٹی یا ہم جنس پرستی ہے، اس کے حوالے سے بھی اور ٹرانسجینڈرزم کے حوالے سے بھی مغرب میں آج سے 40-50 سال پہلے اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا. وہاں پہ یعنی اگر آپ ہم جنس پرستی کرتے ہوئے پائے گئے تو آپ کو سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے کچھ علاقوں میں، اور بہرحال اس کے لیے قانونی سزائیں تھیں. لیکن اس بارے میں بہت زیادہ ایکٹیویزم ہوا 60-70 کی دہائی سے شروع ہوا، اور اس کو تقریباً 40 سال لگے ہم جنس پرستی کو مغرب میں ایکسیپٹیبل بنانا. لیکن جو ٹرانسجینڈرزم کا ایشو ہے یہ 40-50 سال سے نہیں چل رہا، یہ چل رہا ہے صرف پچھلے 7-8 سال. تو اور اس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے، یعنی اتنا تیزی سے یہ ہمارے معاشروں میں پھیلا ہے جتنا ہم جنس پرستی کا معاملہ مغرب میں 40-50 سال میں پھیلا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرانسجینڈر کا جو آئیڈیا ہے نا وہ بہت کم ٹائم میں بہت تیزی سے پھیلا ہے. جن چیزوں کو پھیلنے میں پہلے 40-50 سال لگتے تھے، اب وہ 5-6 سال میں جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں نا انقلابی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس کی شروعات جو ہوتی ہے، جو منظر عام پہ یہ چیز بہت زیادہ آئی وہ 2014-15 میں آئی، جب جو کرداشین فیملی ہے جو مغرب کے اندر جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا کی سیلیبریٹیز ہیں اور ان کے بہت فالوئنگ ہے. ان کا جو ہے وہ ایک ممبر بروس جینر تھا،
جس نے اپنے آپ کو کیٹلن جینر کہلوانا شروع کر دیا اور اس نے اپنا جنس تبدیل کر دیا. وہ مرد تھا وہ عورت ہو گیا. یہ جو ایشو تھا یہ اتنی اس کو ہائی پروفائل ایشو تھا کیونکہ وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم تھا, یعنی ہر گھر میں اس کو جن گھروں میں اس طرح کی مواد دکھا جاتا ہے امریکہ میں, وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہر ایک کوئی بات پتا تھی کہ یہ کون صاحب ہے. اور انہوں نے جب یہ کام کیا تو وہ بھی اس کو بھی اتنی اٹینشن ملی. پھر اس کا انٹرویو لیا گیا ایک پوڈ کاسٹ میں, اور اس پوڈ کاسٹ کے اس وقت تک جتنے ویوز تھے اس سے سب سے زیادہ ویوز آئے, 17 ملین کے قریب اس کے ویوز آئے. پھر اس کو وومن آف دا ایئر کا ایک تمغہ دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ اس کے چند ہی مہینوں کے بعد جو امریکہ کی کچھ ایک ریاست ہے نارتھ کیرولائنا, وہاں پہ باتھ روم بلز پاس کیے گئے. باتھ روم بلز میں کوشش یہ کی گئی کہ اس بات کو اسرٹ کیا جائے کہ باتھ رومز جو ہے وہ بایولوجیکل سیکس کی بنیاد پر ہی ہوں گے. یعنی اگر آپ کے اعضاء مرد کے ہیں تو آپ مرد والے باتھ روم استعمال کریں گے, اگر آپ کے اعضاء عورت کے ہیں تو آپ عورت والے استعمال کریں گے. تو یہ ایک ریاستی طور پہ قانون پاس کیا گیا. اس قانون کے رد عمل میں امریکہ میں جیسے جو وہاں فٹ بال کی آرگنائزیشن ہے NBA, انہوں نے اس ریاست کا بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ٹرانسفوبک لیجسلیشن, ٹرانسفوبک کا مطلب کہ نفرت انگیز, ٹرانسجینڈروں کے خلاف نفرت پہ مبنی یہ قانون ہے, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم اس ریاست کا ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے وہاں سے اپنا ٹورنامنٹس کروانا بند کر دیے, جتنے ریونیوز نارتھ کیرولائنا کو آتے تھے NBA کی وجہ سے وہ وہاں سے آنا بند ہو گیا. پھر بہت بڑی بڑی کارپوریشنز نے یہ بولا کہ ہمارے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ہم یہاں سے موو کر رہے ہیں, کہیں اور لیوزیانا موو کر رہے ہیں, ہم نارتھ کیرولائنا سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ یہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ جابس کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا. تو وہاں پہ جو لوگ جو پولیٹیشنز عام طور پہ روایتی اور مذہبی سمجھے جاتے تھے, انہوں نے بھی منظر عام پہ یہ آگے آنا شروع کر دیا کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم اس لیجسلیشن کو ختم کر دیں, اس قانون سازی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم یعنی ورنہ ہمارا معاشی مسائل بہت زیادہ ہو جائیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک ایشو 2014-15 میں شروع ہوا, اس کو اتنی جلدی سماجی طور پہ ایکسیپٹنس ملنا شروع ہو گئی اور اس پہ پولیٹیکل ایکٹیویزم شروع ہو گیا, اور ریاستوں کے معاملات اور باتھ روم کے معاملات تک یہ بہت جلدی پہنچ گیا, یعنی چند مہینوں کی بات ہے. اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ ایک بہت بڑا ان لوگوں کا ایک میدان جنگ ہے. انہوں نے شروع میں ہم جب دیکھتے تھے فیس بک کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے جینڈرز آ رہے ہیں, میل اور فیمیل کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشنز آ رہے ہیں, تو عام طور پہ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. عام طور پہ کہتے تھے کیا مذاق ہو رہا ہے نا, مطلب عام طور اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کرتا تھا تو اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا جاتا. اب جو ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے جو لوگ کارپوریٹ دنیا میں کام کرتے ہیں کہ لنکڈن کی پروفائل میں اکثر آپ اپنے ساتھ اپنا پروناؤن بتاتے ہیں. میں اگر میرا نام منظر ظفر ہے, میں ہی اور ہم ہوں, آپ مجھے ہی اور ہم سے پکاریں. تو خاتون ہوں گی وہ کہیں گے شی اور ہر سے پکاریں. ہو سکتا ہے وہ مرد ہوں وہ بھی کہیں گے شی اور ہر سے مجھے پکاریں, کیونکہ میں اس بات کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ مجھے شی اور ہر سے پکاریں. کچھ لوگ کہیں گے کہ زی اور پتہ نہیں کتنے پروناؤن ہیں, اور یہ اسٹینڈرڈ نارم بن چکا ہے. یہ آپ امریکہ میں تو خاص طور پہ جو ریاستیں ہیں وہاں پہ تو یہ نارم بن چکا ہے, اور وہاں سے جو انسپائر ہوتا ہے ہو کے یہاں پہ کلچر ہے کارپوریٹ کلچر, اس میں بھی یہ بہت عام ہو چکی ہے بات. پھر جو ایسوسیٹ پریس ہے جو بہت بڑا ادارہ ہے نیوز کا, انہوں نے اپنی بایولوجیکل سیکس کا جو فریز ہے اس کو بین کر دیا انہوں نے اپنے جرنلسٹک سٹینڈرڈز میں کہ آپ یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بھی ٹرانسفوبک ہے. پھر انہوں نے پھر ہمیں نظر آتا ہے ڈیڈ نیمنگ کو ٹرانسفوبک کرنا شروع کر دیا گیا کہ اگر ایک بندہ بروس ہے, اس نے کیٹلن اپنے آپ کو بول دیا ہے, اب اگر آپ اس کو بروس کہہ کے پکاریں گے تو آپ اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں ڈیڈ نیمنگ. تو اس کو بھی ٹرانسفوبک کا قرار دینا شروع کر دیا گیا, یہ بھی ہیٹ اسپیچ ہو گئی. پھر جو جرنل آف میڈیسن ہے اس کے اندر ڈیزگنیشن آف سیکس ایٹ برتھ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, برتھ سرٹیفکیٹ سے اب سیکس کی ڈیزگنیشن ہٹا دی گئی. اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کیمبرج ڈکشنری میں جو صدیوں سے مرد اور عورت کی جو ڈیفینیشن چلتی آ رہی تھی وہ ڈیفینیشن تبدیل کر دی. تو لینگویج ایک ایریا ہے جس کے اندر بہت زیادہ زور لگایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ
اس انقلاب کو قبول کیا تھا. پھر ہمیں جو دوسرا ایریا نظر آتا ہے وہ سائیکالوجی کا ایریا. سائیکالوجی کے اندر اب جو اگر آپ سائیکالوجی پڑھیں تو یعنی جسے کہتے ہیں نا جو آرتھوڈاکسی ہے نا, یعنی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سمٹمس کو, یعنی اگر کسی بندے کو جینڈر ڈسفوریا ہو رہا ہے, جینڈر ڈسفوریا اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ کے اعضاء تو مرد کے ہیں لیکن آپ کو اس میں بے چینی ہو رہی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ عورت کی طرح بہیو کریں, آپ کو عورت کی طرح قبول کیا جائے, اس کو جینڈر ڈسفوریا کہتے ہیں. تو اس کو پہلے جو ہے وہ ایک مینٹل ڈس آرڈر سمجھا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے وہ اس کو ایک مینٹل ڈس آرڈر کے بجائے اب اس کو جینڈر افرمنگ تھیوری, جینڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بولا گیا کہ اب آپ کریں. جینڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو افرم کریں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں عورت ہوں تو آپ جو ہے ڈاکٹر بھی اس کو اس کی ہاں میں ہاں ملائے, اور اس کی فیملی اور اس کے آس پاس جو رہنے والے ہیں ان کو بھی گائیڈ کیا جائے کہ آپ اس کو قبول کریں. سو بیسکلی افرمنگ تھراپی ہمیں کرنی ہے یہ سائیکالوجی کے اندر. پھر ہم جو مینولز ہیں سائیکالوجی کے, جو مینولز جو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتے ہیں سائیکو تھراپسٹ کو, سائیکالوجسٹ کو, ان مینولز کے اندر ہمیں تبدیلی نظر آئی کہ ڈیزائرڈ جینڈر کا جو ورڈ تھا وہ ہٹا کے ایکسپیرینسڈ جینڈر کرنا شروع کر دیا. کہ ایک ڈیزائرڈ جینڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چاہ رہا ہے اپنے آپ کو کچھ کہلوانا. اب ہم یہ نہیں بولیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کہلوانا چاہ رہا ہے, اب ہم یہ بولیں گے کہ وہ ایسا محسوس کر رہا ہے, یعنی ہم اس کے احساسات کو افرم کر رہے ہیں کہ واقعی وہ ایسا محسوس کہلوانے نہیں چاہ رہا, وہ واقعی محسوس کر رہا ہے, آپ اس کو افرم کر رہے ہیں. کراس سیکس میڈیکل پروسیجر کو اپڈیٹ کر کے نام چینج کر کے جینڈر افرمنگ میڈیکل پروسیجر بولنا شروع کر دیا گیا. کراس سیکس ہارمون ٹریٹمنٹ کو جینڈر افرمنگ ہارمون ٹریٹمنٹ. اور اسی طرح نیٹل میل اور نیٹل فیمیل جو لکھا ہوا تھا اس مینول کے اندر, اب اس کی جگہ لکھا گیا انڈیویجول اسائنڈ میل ایٹ برتھ یا انڈیویجول اسائنڈ فیمیل ایٹ برتھ. یہ بیسکلی جو ٹرانسجینڈر تھیوری ہے نا, یہ ساری جو اس کے پیچھے جتنا فلسفہ ہے اس میں یہ بات بولی جاتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو جو مرد یا عورت ڈکلیئر کرتا ہے تو یہ وہ ڈکلیئر کر رہا ہے, ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ مرد ہے عورت, تو لہٰذا آپ اس کو پیدائشی مرد یا پیدائشی عورت نہیں کہیں, بلکہ آپ اس کو بولیں یہ وہ ہے جس کو پیدائش پہ یہ اسائن یہ کہہ دیا گیا, پیدائش پہ اس کو مرد کہہ دیا گیا. ویسے کہ ہم کہیں گے پیدائشی مرد ہے, آپ کہیں گے نہیں پیدائش پہ اس کو مرد کہہ دیا گیا, ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ مینول میں تبدیلی کر دی گئی کہ اب ہم اس طرح سے ان ٹرمز کو استعمال کریں گے. اچھا, اسی طرح ڈفرینسز ان سیکس ڈیولپمنٹ, اس کو چینج کر کے ڈس آرڈرز آف سیکس ڈیولپمنٹ کو کہہ دیا گیا کہ ڈفرینسز ان سیکس ڈیولپمنٹ. یعنی جس چیز کو پہلے ڈس آرڈر بولا جاتا تھا اب اس کو ڈفرینسز بولنا شروع کر دیا. صحیح ہے, جس طرح یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں ان کو آپ ڈسیبلڈ نہ بولیں, آپ ان کو ڈفرینٹلی ایبلڈ بولیں. تو بالکل اسی طرح جو لوگ یہ والا ڈس آرڈر ہے تو آپ ان کو ان کی دل آزاری نہ کریں, آپ ان کو یہ بولیں کہ بس وہ ڈفرینٹ ہے, ہم سے ڈفرینٹ نہ ہو. اچھا, اسی طرح جو چیز ہم تک پہنچ رہی ہے, یہ چیزیں تو شاید ہمیں اتنی غور نہیں کر رہی ہیں, لیکن جو ہم ٹی وی اور میگزینز اور لٹریچر کے اندر جو چیز ہو رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے بچوں تک اثرات اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہمیں اچانک سے پچھلے 5-6 سال میں بہت تیزی سے ٹرانسجینڈر جو کیریکٹرز ہیں, جو کردار ہیں موویز میں, ناولز میں اور فکشن میں, اینیمیشنز میں, وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ. اور کیا کہتے ہیں, جیسے بچوں کی ایک سٹوری ہے, اس کا ابھی آئی بہت پاپولر ہوئی, وہ اس کا ٹائٹل تھا ریڈ اے کریون اسٹوری. ریڈ اے کریون اسٹوری. اس میں ایک کریون ہے, کریون جو بچے جس سے کلرنگ کرتے ہیں, تو ایک کریون ہے جو ہے تو بلو, لیکن اس پہ لیبل لگا دیا گیا ہے ریڈ کا. اور اب وہ جو کریون ہے وہ بہت زیادہ اپنے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گیا ہے, اور وہ مختلف قسم کی ایلینیشنز کو فیل کر رہا ہے اور بہت تکلیف میں ہے. پھر وہ آخر کار جو ہے وہ بہت محنت کر, بہت اسٹرگل کر کے وہ اپنا صحیح لیبل لگوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور اس کا جب لیبل بلو ہو جاتا ہے تو اچانک سے اس کو بہت خوشی اور بہت طمانینت کا احساس ہوتا ہے, اور بہت, تو یہ اچھی اینڈنگ میں ختم ہوتی ہے. اس طرح کی سٹوریز جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے پاپولر کی جا رہی. پھر ڈزنی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے بہت سارے کیریکٹرز اب آ رہے ہیں جن کو آپ
जेंडर एम्बिगुअस बोलेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा कि ये मर्द है औरत है, इसकी आवाज़ इस तरह की है, इसका यानी बिहेवियर इस तरह का है, तो जानबूझ के ये इस तरह के कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं कि जिससे आप क्लियर ना हो कि यार ये मेल है या फीमेल है। और उसके बाद ऐसे कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा, मतलब बहुत ह्यूमरस, बहुत फनी कैरेक्टर्स होंगे, बहुत पसंद आएंगे बच्चों को, तो उनमें वो सारी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे बच्चे उनको बहुत अट्रैक्ट हो, बहुत उनकी तरफ माइल हो। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। और हार्मोन थेरेपीज़ तो अब बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं अमेरिका में। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहरहाल बहुत ज़्यादा हैं जिस पर रोशनी नहीं डाली जाती। लेकिन जितने भी ये थेरेपीज़ होती हैं जिसमें वो अज़ा तब्दील किए जाते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए, उनमें बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किया गया है कि बहुत ज़्यादा आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और मुख्तलिफ जैसे फॉर वीनस ब्लड क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं ऐसे लोगों को। और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ये डिस्टल आर्म में और जो है वो आपके लंबर स्पाइन में पीछे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं इस तरह की थेरेपीज़ करवाने से। बहरहाल लेकिन ये अब इसकी इजाज़त दी जा चुकी है, और जो इसकी फाइनल स्टेज होती है, पहले तो हार्मोन्स दिए जाते हैं और उन हार्मोन्स का मैं इफेक्ट बता रहा था। फिर आखिरी स्टेज ये होती है जब कोई बंदा ट्रांजिशन करना चाह रहा हो, तो आखिरी स्टेज होती है कि आप उसको पूरा उसके ऊपर वाले अज़ा और उसके जो नीचे वाले अज़ा हैं उनको पूरी तरह तब्दील कर देता है। और बहरहाल वो तब्दीली कॉम्प्लिकेशंस से लदी हुई है। उसमें आगे जाके वो कभी भी प्रॉपर उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे अज़ा जिस तरीके से जो अल्लाह ताला ने नेचुरल बनाया था वो बिहेव करें। तो ये सब हमें अब नज़र आ रहा है। तो ये बस मैं आपको रोशनी डालना चाह रहा था कि ये आजकल जो हालात हैं उसमें इस मौजू के हवाले से क्या सिचुएशन चल रही है। अब जो बस इससे ताकि हम इस मौजू की अहमियत को समझ सकें, अब जो मेरी जो टॉक है वो 3 उसमें हम पहलुओं पे बात करेंगे। एक तो हम इस आइडिया ये हुआ कैसे, मगरब में ये आइडिया आया कैसे, इसका ओरिजिन क्या है, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फिर हम इसके दलाइल पे गौर करेंगे और जो इस दलाइल को रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे। और आखिर में हम जो है वो इस्लाम की इस पर क्या पोजीशन है उस पर बात करेंगे। अच्छा, अब जब हम हिस्ट्री में जाएंगे ना, इसकी तारीख़ में जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए आप लोगों को लगेगा कि हम बिल्कुल एक अलग मौजू के बारे में बात करें, और ऐसा महसूस होगा कि हम असल में फेमिनिज़म के टॉपिक पर आ गए, हम जेंडरिज़म के टॉपिक से निकल गए। लेकिन आगे जाके हम समझ पाएंगे कि असल में फेमिनिज़म का जो ताल्लुक़ है वो जेंडरिज़म के मौजू से बहुत गहरा है। तो हम अगर फेमिनिज़म की हिस्ट्री को समझ जाएँ तो हमें समझ में आ जाएगा कि मगरब ने अचानक से इस आइडिया को कैसे कबूल कर लिया, ये जेंडरिज़म का आइडिया। तो फिर हम अब फेमिनिज़म की तारीख़ को मैं ज़रा सा दोहरा रहा हूँ, और फिर इसी से बहुत सारे आगे पहलू भी निकलेंगे जिस पर बहुत आसानी से बात हो पाएगी। तो हमें ये पता है कि मगरब के अंदर जो औरत का रुतबा है वो हमेशा से बहुत ही कमतर रहा है। मगरब में जब ये इनलाइटनमेंट रेवोल्यूशंस नहीं आई थी, जो लिबरल रेवोल्यूशंस जो 17th-18th सेंचुरी के हैं, उससे पहले हमें पता है कि मगरब में ईसाईयत जो है वो सियासत पे गालिब थी। और ईसाईयत के अंदर हमें ये पता है कि वहाँ पे ऐसे कुछ अकायद हैं कि जैसे जो आदम और हब्बा जब जन्नत से निकाले गए थे तो बुनियादी तौर पे हब्बा की गलती की वजह से निकाले गए और उन्होंने उकसाया था और उनकी वजह से गुनाह का इर्तिकाब हुआ था आदम और हब्बा से अलैहिस्सलाम। तो वहीं से आगाज़ हो जाता है कि औरत जो है वो मर्द से किस तरह कमतर है। फिर हैरत की बात यह है कि हम लोगों को ये लगता है मगरब के आजकल के हालात देखें कि शायद ये जो रेवोल्यूशंस आई मगरब में, लिबरल रेवोल्यूशन आई, उसके बाद औरत का जो रुतबा है वो तब्दील हो गया और औरत को जो है हुकूक मिलना शुरू हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सेक्युलर रेवोल्यूशंस आए थे यानी एंड ऑफ 18th सेंचुरी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद के जो मामला, उसके बाद भी औरत का जो रुतबा है वो वैसे ही रहा मगरब के अंदर। वहाँ पे इस फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस इस तरह के व्यूज़ तो फैले, लेकिन औरतों के लिए नहीं फैले, वो मर्दों के लिए फैले। जैसे इक्वालिटी है तो सारे मर्दों में इक्वालिटी होनी चाहिए, आज़ादी है तो सारे मर्दों को आज़ादी होनी चाहिए। औरतों के हुकूक अभी भी उनको उनसे सल्ब करके ही रखे गए। तो हमें ये चीज़ बहुत आसानी से हमें पता चल जाएगी अगर हम उस ज़माने के जो
مفکرین ہیں ان کی رائٹنگز اٹھا کے پڑھیں جن میں بڑے بڑے نام ڈیوڈ ہیوم، تھامس ہابس، جان لاک، کانٹ، روسو، مونٹیسکیو، یہ سارے جو لوگ ہیں بہت بڑے نام ہیں مغرب میں، اور ان کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عورتوں کے بارے میں یہ کیا بات کر رہے ہیں. جیسے خیر ارسطو اور یہ سارے لوگ گریک فلاسفی کو سے متاثر تھے، جو آج سے 2500 سال پہلے گریکس فلاسفی کر رہے تھے، اس میں ارسطو اور افلاطون وغیرہ تھے. ارسطو اور افلاطون کی رائٹنگز میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے. جیسے ارسطو یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے لیے ایسے ہی ہے جیسے غلام اپنے آقا کے لیے، جیسے ایک مزدور کسی نالج ورکر کے لیے، یا کوئی باربیرین کوئی باربیرک آدمی کسی جنٹل آدمی کے مقابلے میں، ویسے ہی عورت ہے مرد کے مقابلے میں. اور تو کیا کہتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کا اسکیل ہے، جو ارتقاء کا اسکیل ہے، اس کے اندر عورت مرد سے ایک اسٹیپ ہمیشہ نیچے ہی رہتی ہے. یہ ارسطو کا خیال ہے عورتوں کے بارے میں. اچھا، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 1804 میں فرینچ ریولیوشن 1776 میں آئی. 1804 میں جو سول کوڈ تھا، فرینچ سول کوڈ، اس میں وائف کو پراپرٹی اون کرنے کی اجازت نہیں تھی. حالانکہ فرینچ ریولیوشن آ چکا ہے لیکن عورتوں کو ابھی بھی حقوق نہیں ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی اون کر سکیں. اچھا، ویمن کو سیاست میں جو ہے حصہ نہیں لینا چاہیے، یہ عام ویو تھا وہاں. 20ویں صدی میں جا کے یعنی 1945 میں جا کے فرانس کے اندر خواتین کو رائٹس دیے گئے، وہ والے رائٹس، یعنی پراپرٹی آپ اون کر سکتی ہیں، آپ جو ہے وہ سیاست میں حصہ لے سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی پورے 150 سال لگے فرینچ ریولیوشن کے بعد عورتوں کو وہ حقوق ملنے میں. اچھا تو اچھا پھر جو انلائٹمنٹ ریولیوشن سے جو پہلا اثر ہوا بنیادی طور پہ، وہ کیونکہ کیتھولسزم کے خلاف تھا، یعنی عیسائیت کے خلاف تھی وہ ریولیوشن. تو اس میں عیسائیت کا جو مرد اور عورت کے بارے میں تصور ہے کہ بھائی ان کا جو تعلق ہے وہ ایک فیملی کے اندر قائم ہونا چاہیے، فیملی ایک سیکرٹ چیز انسٹیٹیوشن ہے، اس کے خلاف تو بہت زیادہ بغاوت شروع ہو گئی فرینچ ریولیوشن کے بعد. اور جس کو کہتے ہیں کہ جنسی انقلاب یا سیکشول ریولیوشن شروع ہو گئی. یعنی کہ اب جو ہے وہ یہ تصور عام ہو گیا کہ مردوں عورتوں کو آزادی ہونی چاہیے اپنے تعلقات میں، اور صرف جو ہے وہ فیملی تک اس کو مقید نہیں رکھنا چاہیے اس تعلق کو. اگر آپ اس کو دبائیں گے، لوگوں کے جنسی جو رجحانات ہیں ان کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے، تو بنیادی طور پہ آپ ان کو پروڈکٹیو، یعنی آپ ان کو ریپریس کر رہے ہیں، آپ ان کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ کریں گے. تو اس میں فرائڈ بہت بڑا نام ہے جس نے اس میں بہت کام کیا. لیکن اس کے باوجود جو خواتین کے حقوق والا معاملہ ہے وہ اس طریقے سے ریولیوشنائز نہیں ہوا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو مڈ 19 سینچری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کارل مارکس کی ریولیوشن آئی سرمایہ داریت کے خلاف. تو کارل مارکس کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مزدوروں کی جو انقلاب اٹھا، امیروں کے خلاف، برجوازی کے خلاف، پلوریٹیریٹ کا انقلاب، یعنی ایلیٹس کے خلاف، ورکرز کا انقلاب، اس کی ہمیں علم بردار لگتی ہے جو تحریک ہے مارکس کی. لیکن ہمیں یہ شاید نہیں پتہ کہ مارکس ہی نے فیملی کے بارے میں بھی وہی ساری باتیں کی. یعنی جس طرح سرمایہ دارانہ نظام کو وہ ایک ظلم کا نظام سمجھتا تھا، بالکل اسی طرح وہ فیملی کے نظام کو بھی ظلم کا نظام سمجھتا تھا. جس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں پیسہ رکھنے والے لوگ یا سرمایہ دار جو ہیں وہ اس طبقے کو پہ ظلم کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو صرف مزدوری کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جو خاندان کا نظام ہے اس میں مرد وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو پہ ظلم کرتے ہیں. تو جس طرح کلاس موجود ہے، کلاس اسٹرگل موجود ہے اکنامک سسٹم کے اندر غریب اور امیر کی، اسی طرح خاندانی نظام میں کلاس اسٹرگل ہے عورتوں اور مردوں. تو کارل مارکس نے جو ہے وہ خاندانی نظام کو اسی لینس سے دیکھنا شروع کیا جس لینس سے سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھا جا رہا تھا. اور یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے. جیسے وہ یہ کہتا ہے، اینگلز جو مارکس کا ہی دوست ہے، اسی کی تحریک کا حصہ تھا، وہ یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں، میرج از اے فارم آف کلاس اسٹرگل، میرج مارجنلائزز ویمن. صحیح ہے، میرج میکس ہر سبسروینٹ ٹو دا اکنامک سپیریورٹی آف مین. صحیح ہے، میرج از اے کیپٹلسٹ انسٹیٹیوشن. خاندان جو ہے وہ ایک سرمایہ دارانہ ادارہ. اچھا، یہ چیز جو ہے وہ اب یہاں سے یہ افکار جو ہے نا پھیلنا شروع ہوئے عورتوں کے حوالے سے، کہ عورتیں اصل میں بنیادی طور پہ مظلوم ہیں، صدیوں سے ان پہ ظلم کیا گیا، اور ان کو اسی طرح کلاس اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے مردوں کے خلاف.
جس طرح مزدوروں کو ضرورت ہے سرمایہ داروں کے خلاف. اور یہ چیز اپنی جو یعنی بدرجہ عتم پہنچی ہے ہمارے مغرب کے معاشروں میں. اس کو قبول جو سب سے زیادہ قبولیت ملی اس تصور کو وہ ورلڈ وارز کے بعد ملی, جب جنگ عظیم دوم ہوئی اور اس میں بہت بڑی تعداد میں مردوں کا جو ہے وہ ہو گیا, مار دیے گئے, ہلاکتیں ہوئیں. تو اس کے بعد وہاں پہ شہر کے شہر تباہ ہو گئے. تو وہاں پہ بہت ضرورت تھی کہ وہاں پہ دوبارہ سے تعمیراتی کام کیے جائیں, لیکن وہ تعمیراتی کام کرنے کے لیے اتنے مرد مہیا ہی نہیں تھے. تو پھر ان کو مجبوراً جو ہے اس طرف آنا پڑا کہ عورتوں کو بھی وہ گھروں سے نکالیں اور وہ فیکٹریز میں لائیں اور وہ مختلف جو یہ ریپریشن کے تعمیراتی کام ہیں ان میں وہ. تو وہاں پہ جو ریاستیں ہیں ان کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی. تو انہوں نے وہ جو خیالات جو وہاں پہ چل رہے تھے ان کی لیفٹ کے اندر, جو ان کے جو سیاسی سماجی جو مفکرین ہیں ان کی کتابوں میں موجود تھے, وہ وہاں سے نکل کے اب سیاست کا حصہ بن گئے اور باقاعدہ عورتوں کو وہ حقوق دینے کی مہم جو ہے وہ ریاستی اس کے سپورٹ کے ساتھ شروع ہوگی. تو ہمیں کیا کہتے ہیں 1960s میں بہرحال پھر یہ اپنی عروج پہ پہنچتا نظر آتا ہے جب فیمنسٹ ریولیوشن ہم کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا. اور اس کے آغاز کے ساتھ ہی وہ بیسکلی ایک بالکل ایکسٹریم آئیڈیا کو انہوں نے اڈاپٹ کیا, کرنا شروع کیا, اور وہ یہ تھا کہ اب جو ہے پبلک اسپیسز میں, پبلک انسٹیٹیوشنز میں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں, اداروں میں, کارپوریشنز میں جینڈر کی بنیاد پہ جو ہے تفریق نہیں کی جاتی, جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کی جاتی. تو جینڈر ڈسکریمنیشن کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہے اگر ہمیں خواتین کو وہی حقوق دینے جو مردوں کے ہیں. تو یہاں سے اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فیمنزم کا جینڈرزم سے کیا تعلق ہے. یہاں سے اس کے جو ہے نا اس تصور کے بیج جو ہے بوئے تھا. اور کیا کہتے ہیں اس کو پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جو گیز کے رائٹس کے آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی اس تصور کو اڈاپٹ کیا. پھر ہمیں یونائٹڈ نیشنز میں نظر آتا ہے 1979 میں جو کنونشن آن دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن, یہ پاس ہوتا ہے, CEDAW کہتے ہیں, CEDAW. پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایجپٹ میں بھی کانفرنس ہوتی ہے 1994 میں جس میں وہی چیز کو ریٹریٹ کیا جاتا ہے کہ پوری طرح ہمیں ایلیمنیٹ کرنا ہے کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کو. اچھا, تو اب سوال ہی پیدا ہوا, ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہاں سے آخری بات یہ نکلتی ہے کہ اب جینڈر ایکوالٹی کا جو آئیڈیا ہے وہ تصور عام ہو چکا ہے نا, کہ جینڈر کی بنیاد پہ ہمیں تفریق نہیں کرنی, جینڈرز کی بنیاد پہ یعنی سارے جینڈرز کو ہمیں ایکولی ٹریٹ کرنا. تو اب یہاں سے آئیڈیا نکلتا ہے جینڈرزم کا, اور وہ یہ آئیڈیا ہے, جینڈرزم جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. بنیادی طور پہ جینڈر ایک ایسا تصور ہے جو حقیقت, اس کی حقیقت ویسی نہیں ہے جیسے کہتے ہیں ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جن کو ہم چھو کے محسوس کر سکتے ہیں. صحیح ہے, جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے وہ پانی کا کیا کیریکٹرسٹک ہے, فزیکل چیزوں کی کیریکٹرسٹک ہے, سورج جو ہے اس کی کیا روشنی کی کا کلر کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ وہ چیزیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں, چھو کے دیکھ کے محسوس کی جا سکتی ہیں. جینڈر ان تصورات میں سے نہیں ہے, بلکہ جینڈر وہ تصور ہے جو سماج نے اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے. یعنی تصور یہ ہے کہ اگر ایک لڑکے کو اگر آپ لڑکی کی طرح شروع سے ہی لڑکی کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے تو شاید وہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے اپنے آپ کو لڑکی تصور کرے. سے اگر معاشرہ یہ 2 جینڈر نہ بناتا بلکہ 3-4 بنا لیتا تو سب لوگ اس 3-4 کو قبول کر رہے ہوتے. اگر 10-15 بنا لیں تو 10-15 قبول کر رہے ہوتے. یہ کوئی لازمی نہیں تھا کہ مرد اور عورت بنائے جاتے. یہ ایک یعنی سوشل کانسٹرکٹ اس کو کہتے ہیں. سوسائٹی نے, سماج نے اس کو جو ہے وہ اپنی تخلیق کر لیا. یعنی اس کی کوئی ایسی ریالٹی نہیں ہے جیسی فزیکل چیزوں کی ریالٹی ہوتی. تو یہ آئیڈیا ہے جس کو کہتے ہیں جینڈرزم. یہ بات سمجھ میں آ گیا آپ لوگ, جینڈرزم یہ آئیڈیا ہے کہ تصور جینڈر کا سماج سے آتا ہے, یہ کوئی اس کی حقیقت ایسی نہیں ہے. تو یہاں سے ہم بیسکلی فیمنزم سے ہم یہاں جینڈرزم تک کا جو سفر ہے وہ یہ ہے. اس میں مجھے مولانا مودودی کا ایک پیراگراف ہے بڑا اچھا لگتا ہے اس حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پہ مغرب نے عورت کو کبھی بحیثیت عورت جو ہے وہ قبول نہیں کیا, یا اس کو وہ رتبہ نہیں دیا بحیثیت عورت, اس کو اونچا مقام نہیں دیا مغرب نے کبھی بھی. اگر عورت کو مغرب میں کوئی مقام چاہیے تو اس کو یہ بولا گیا کہ تمہیں مرد بننا پڑے. صحیح ہے,
یعنی اگر تم ماں ہو، گھر کے اندر ہو، بیوی ہو، گھر کا کام کر رہی ہو، بچوں کو پال رہی ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں تمہیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ اعزاز شرف بخشا جائے تمہارے رتبے کو. ہاں اگر تم گھر سے نکلو گی، اگر تم مرد کی طرح کماؤ گی، اگر تم سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرو گی، پڑھاؤ گی، انسٹیٹیوشن چلاؤ گی، تعمیراتی کام کرو گی، تب ہم تمہیں ویلیو دیں گے. تو مغرب نے بنیادی طور پہ عورت کو بحیثیت عورت کبھی قبول ہی نہیں کیا، یا بحیثیت عورت اس کو کبھی بھی وہ عزت دی ہی نہیں. تو لہٰذا عورت مجبور ہوئی کہ وہ گھر سے نکلے اور اپنے آپ کو مرد بن. صحیح ہے نا. اور اس چکر میں جو ہے وہ اب ہم یہاں تک آ گئے کہ عورتیں یعنی ساری کنفیوژن بچ چکی ہے کہ اب جینڈر رولز کوئی ہوتے بھی ہیں، عورتیں مرد کی طرح بھی ہو سکتی ہیں، مرد عورتوں کی طرح بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے آغاز مغرب میں اس ساری پرابلمس کا جو ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے. تو اس کو سمجھنے کے بعد جو ہے نا ہمیں جو جینڈرزم کا آئیڈیا اس پہ میں دو تین باتیں جیسے کہنا چاہوں گا کہ جیسے سیمون ڈی بووا ایک ہے بہت بڑی فیمنسٹ. وہ یہ کہتی ہے کہ ون از ناٹ بورن بٹ رادر بیکمس اے وومن. آپ پیدا نہیں ہوتے عورت، آپ بنائے جاتے ہیں. یہ وہ خاتون ہے جو فیمنزم میں سب سے چوٹی کی تھنکر ہیں، جنہوں نے سیکنڈ سیکس کتاب لکھی تھی. اس میں انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ عورت کا جو تصور ہے یہ بنایا جاتا ہے، یہ پیدائشی نہیں ہوتا. تو یہ بیسکلی اس بنیاد پہ عورتوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے کہ عورتوں کو مردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے، وہ آپ نے فرق بنا دیا. تو یہ تو تھی ہسٹری. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ اس تصور کو ہم کیسے ریفیوٹ کر سکتے ہیں، کیا پرابلم ہے اس تصور میں. تو تین چار نکات ہیں جس پہ میں بات کروں گا. ایک تو یہ کہ اس کے اپنے اندر ایک تضاد ہے، اس تصور کے اندر ایک تضاد موجود ہے. وہ تضاد کیا ہے؟ وہ تضاد یہ ہے کہ بنیادی طور پہ مغرب کے اندر جو موومنٹ ہے یہ والی جینڈر والی، اسی کے ساتھ موومنٹ ایسوسیٹیڈ ہے جس کو ملٹی کلچرلزم کہتے ہیں، کلچرل ڈائیورسٹی کہتے ہیں. جس طرح جینڈر ڈائیورسٹی کو وہاں قبول کرنے کی بات کی جاتی ہے، اسی طرح کلچرل ڈائیورسٹی کو قبول کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور یہ ان تمام چیزوں کے پیچھے جو بنیادی تصور ہے وہ کہلاتا ہے پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم ایک تصور ہے جس کی امبریلا کے انڈر ہیں، چھتری کے نیچے یہ سارے مختلف تصورات ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے. پوسٹ ماڈرنزم کا تصور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کوئی بھی حقیقت جو ہے نا وہ حقیقت وہ پوری نہیں ہے. یعنی کسی کے ذہن، آپ کے ذہن میں جو ٹروتھ ہے وہ آپ کا ٹروتھ ہے، وہ آپ کی حقیقت ہے. کسی اور کے ذہن میں جو ٹروتھ ہے وہ اس کی حقیقت ہے. ہر ایک کی حقیقت جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. ہر ایک کی حقیقت اتنی ہی قابل عزت ہے جیسی آپ کی حقیقت قابل عزت ہے. یعنی کوئی ایک حقیقت ہے ہی نہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی دنیا، اپنی اپنی حقیقت ہے، اور ہر ایک کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. بنیادی طور پہ پوسٹ ماڈرنزم کا یہ تصور ہے. وہ کسی بھی میٹا نیریٹو کو نہیں مانتے، چاہے وہ ریلیجن کی طرف سے آ رہا ہو، مذہب کی طرف سے، وہ اس کو بھی یونیورسل نہیں مانتے. اور وہ اگر کیپٹلزم یا کمیونزم کی طرف سے آ رہا ہو اس کو بھی وہ یونیورسل نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یونیورسل کرنے کی جو اٹیمپٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ جبر کا ایک طریقہ ہے. لوگوں کو آپ اپنے احساسات، اپنے تصورات کی بنیاد پہ ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں. یہ ان کا ایک بنیادی، جسے کہتے ہیں نا بنیادی تصور ہے، جس سے یہ سارے تصورات جو ہے وہ اس کے نیچے آتے ہیں کہ آپ جینڈر ڈائیورسٹی کو قبول کر رہے ہیں، آپ کلچرل ڈائیورسٹی کو قبول کر رہے ہیں. اب اس میں تضاد کیا ہے؟ اس میں تضاد یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ماڈرنزم اٹ سیلف ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ کیا خیال؟ مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کی حقیقت جو ہے وہ اس کی حقیقت ہے اور وہ قابل عزت ہے، تو یہ جو جملہ کہا گیا ہے، آپ جو بولنے والے سے یہ پوچھیں کہ کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ صحیح ہے. اگر وہ کہے گا کہ یہ حقیقت ہے تو ہم کہیں گے بھائی آپ کی حقیقت ہم کیوں مانیں گے؟ آپ کی حقیقت ہے. مطلب یہ کہ آپ کی حقیقت آپ سب پہ کیوں اس کو سب پہ کیوں نافذ کرنا چاہیں؟ آپ کے نزدیک شاید یہ بات درست ہو کہ ہر ایک کی حقیقت جو ہے وہ اپنے حیثیت میں قابل قبول ہے، لیکن یہ تو آپ کے نزدیک درست ہے نا، ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک بات درست نہ ہو. تو یہ ایک سیلف ریفیوٹنگ آئیڈیا ہے، یہ اپنے آپ کو ریفیوٹ کرتا ہے آئیڈیا. تو اسی کو اگر ہم جینڈر کی اس میں کانٹیکس میں اگر ہم بات کریں
تو جینڈرزم کے کانٹیکسٹ میں بھی جو ہے یہ بات جو ہے وہ آتی ہے، صادق آتی ہے کہ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینڈرزم ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، سماج نے بنا دیا، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر سماج کے ہر کلچر کو ہم قابل عزت سمجھتے ہیں، تو بھائی جس سماج نے بنا دیا ہے مرد کو مرد اور عورت کو عورت، اس کو عزت دو بھائی. اپنا ٹرانسجینڈرزم کا تصور اس پہ کیوں نافذ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے یونیورسلائز کر رہے ہو؟ پوسٹ ماڈرن یا یہ جو ٹرانسجینڈرزم کا تصور ہے، اس کو آپ یونیورسلائز کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یو این سے ہم ہر ملک کو پابند کریں گے کہ وہ ہماری کنونشن کو فالو کرے، نہیں کرے تو ہم اسے قدغن لگائیں گے، اسے معاشی طور پہ تنگی کریں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یعنی آپ عزت ہی نہیں کر رہے دوسرے لوگوں کے کلچر کی، آپ تو ان پہ جبر کر کے نافذ کر رہے ہو اپنا ایک کلچر. صحیح ہے. سو یہ ایک تضاد ہے نا. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سوشل کنسٹرکٹ ہے اور ہر سماج کی ہمیں عزت کرنی ہے، دوسری طرف آپ ایک اپنا کنسٹرکٹ لے کے ہر ایک پہ امپوز کر رہے ہیں. صحیح ہے. سو یہ ایک تضاد. دوسرا جو اس میں جس پہ بات کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی جینڈر ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، اگر صرف سماج نے بول دیا ہے، لیبل دے دیا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ کئی ہزار سالوں سے ہر معاشرے میں دو ہی جینڈر پائے گئے؟ ہر معاشرے نے دو ہی جنس اسائن کیے مردوں اور عورتوں والے، اور جن معاشروں نے تیسرا جنس اسائن کیا بھی، انہوں نے اس کو ایز اے تیسرا جنس نہیں بولا، بلکہ وہ ایک طرح کی ایب نارمیلٹی بولا کہ یہ جو ہے جو لوگ پرابلم ہو جاتا ہے ان کو ہم جو ہے وہ ایک تیسری کیٹیگری میں ڈالیں گے. بنیادی طور پہ جو کیٹیگریز ہیں وہ دو ہی رہیں ہر معاشرے میں. اگر تو یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ اگر ٹیسٹ کی بات ہے نا، اگر یعنی عادتوں کی بات ہے، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان میں پل بڑھ رہا ہے تو وہ اردو زبان بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ سوچ سماج سے آتی ہے. وہ اردو زبان بولتا ہے، وہ فقرے جو استعمال کرتا ہے، جو یعنی تعریف کلمات یا برائی کلمات وہ نکالتا ہے، گالیاں نکالتا ہے. صحیح ہے. یا کسی کو عزت دینے کے لیے جو استعمال کرتا ہے وہ اس سماج کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. امریکہ میں جب آپ بات کریں گے تو شاید جو چیز یہاں گالی ہو وہاں پہ وہ تعریف ہو شاید، اور وہاں پہ جو الفاظ ہیں، جو ادائیگی ہے، جو زبان ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو لکھائی ہے وہ بالکل مختلف. یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے جو چیزیں واقعی سوشل کانسٹرکٹ ہیں ان میں بے انتہا تفاوت اور فرق ہوتا ہے. جب مختلف معاشروں کو اٹھا لیں جو ایک دوسرے سے آزادانہ طور پہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ یہ تمام معاشرے جو ہیں جینڈر کے بارے میں ہمیشہ مرد اور عورت پہ ہی ان سب کا اتفاق ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے نہیں. بنیادی طور پہ یہ بایولوجی سے آتا ہے، بایولوجیکل فیکٹ ہے کہ بھائی دو طرح کے جنس ہیں. ایک جنس وہ ہے جس کے پاس جو فار ایگزامپل جو اپنے پیٹ میں بچہ کیری کر سکتا ہے، اور ایک وہ جنس ہے جو نہیں کر سکتا. اور جو بچہ کیری کر سکتا ہے اس کو وہ اپنے سیڈز ٹرانسفر کر سکتا ہے تاکہ وہاں پہ فرٹیلائزیشن ہو. یہ دو جینڈرز ہیں، ایک وہ جس کے پاس ایگ ہوتا ہے، ایک وہ جس کے پاس سپرم ہوتا ہے وغیرہ نا. ایسا کوئی ہستی نہیں ہے دنیا میں جو سپرم بھی پروڈیوس کرے اور وہ پریگننٹ بھی ہو سکے. اگر ایسا ہوتا تو یعنی انسان جو ہے وہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا تھا جو اپنے آپ ہی بچے پیدا کر سکتا ہوتا، یعنی اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے نا، کیونکہ آپ جو ہے وہ پریگننٹ بھی اپنے آپ کو خود پریگننٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ آج تک دیکھنے میں نہیں آیا، چاہے جتنے بھی ایب نارمل کیسز اٹھا لیں آپ، کبھی بھی یہ کیس نہیں آیا کہ ایک شخص ہو، ایک انسان ہو جس میں یہ دونوں کیپیبلٹیز موجود ہیں. وہ پریگننٹ کر بھی سکتا ہو، وہ پریگننٹ ہو بھی سکتا ہو، ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. تو یہ بایولوجیکل ریالٹی ہے جس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ نہیں مرد اور عورت تو صرف ایک سماجی کانسٹرکٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ. اچھا آخری جو بات ہے نا، یہ تو ساری بہت مشکل، بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں. صحیح ہے. جو سب سے آسان بحث ہے، اگر کوئی آپ کو مل جائے بہت ہی انقلابی آدمی جو جینڈرزم کے رائٹس کے بارے میں بات کر رہا ہو، آپ اس سے نا ایک سوال پوچھیں. آپ اس سے یہ پوچھیں بھائی یہ بتاؤ عورت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ واٹ از اے وومن؟ واٹ از اے وومن؟ عورت کیا ہے؟ تو یہ جو سوال ہے نا، اس سوال کا جو جواب ہے وہ ایکسپوز کر دیتا ہے ان کی اپنی جو تضادات ہیں، اس کو ایکسپوز کر دیتا ہے.
تو آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ ٹرانسجینڈر ہو، ٹرانسجینڈر رائٹس کی بات کر رہا ہو، وہ اس سوال کا کیا جواب دے؟ عورت کیا ہے؟ کون ہے عورت؟ جس کو کون لگتا ہے کہ وہ عورت ہے. جس کو لگتا ہے کہ وہ عورت ہے. ہاں، اب مسئلہ اس ڈیفینیشن میں ایک مسئلہ ہے نا. اس ڈیفینیشن میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈیفینیشن کے اندر عورت کا ورڈ دوبارہ استعمال کریں. اس کو سرکولر یا سیلف ریفرنشیل ڈیفینیشن کہتے ہیں. یعنی ڈکشنری کے اندر جو ڈیفینیشن اٹھائیں گے تو آپ کبھی بھی اس ورڈ کو اسی ڈیفینیشن میں استعمال نہیں کریں گے نا. صحیح ہے نا؟ تو اگر آپ سامنے والا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ عورت کیا ہے، وہ کہے کہ جو بھی اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے وہ عورت ہے، تو آپ اس سے دوبارہ پوچھیں وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. صحیح ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اگر آپ عورت کو کا جو ٹرم ہے اس کو آپ بایولوجی کے ساتھ اٹیچ کر کے نہیں ڈیفائن کرتے تو اس کے بعد یہ ان الفاظ کے معنی ہی نہیں رہتے کوئی. یہ بے معنی الفاظ ہو گئے. تو جب یہ الفاظ بے معنی ہو گئے تو ایک مرد جو اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہو، بے معنی بات ہو گئی. پھر تو بے معنی بات ہے، بے معنی سی بات ہے. وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ جب ہم مان ہی نہیں رہے عورت کا کیا مطلب ہے تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کو کیا حق دے رہے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو کیا کہنے کا حق دے رہے ہیں؟ کیونکہ عورت کی ڈیفینیشن تو ہم قبول ہی نہیں کرتے کہ عورت وہ ہوتی ہے جو پریگننٹ ہو سکتی ہے، یا عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس وہ اعضاء ہوتے ہیں جو عورتوں کے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہم مان ہی نہیں رہے بات. تو جب وہ مرد اپنے آپ کو عورت کہہ رہا ہے تو ہم اسے پوچھنے میں حق بجانے ہیں کہ بھائی تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کیا ہے وہ؟ تمہارے خیال میں کون ہے وہ؟ صحیح ہے. تو یہ ہے یعنی سب سے آسان ریفیوٹیشن کا جو طریقہ ہے وہی ہے. اس پہ ایک ڈاکیومنٹری ہے میٹ والش کے نام سے، امریکہ میں جو کنزرویٹو ایکٹیوسٹ ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایل جی بی ٹی کے خلاف. اس میں بہت بڑا نام ہے میٹ والش. بہرحال امریکہ کے جو رائٹ ہے اس کے اپنے پرابلمز ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان سے آئیڈیاز لینا شروع کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھی ڈاکیومنٹری ہے. اس کے اندر وہ جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز تک سے جا کے وہی سوال کرتا ہے، اور وہ کوئی ایسا جواب نہیں دے پاتے جو سیٹسفائنگ ہو. یعنی وہ دیکھنے والا جو آڈینس ہے نا ڈاکیومنٹری کو دیکھ رہے ہیں، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ٹرپ ہو گئے ہیں. یہ غصے میں آ رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دیتا. تو بہرحال واٹ از اے وومن از اے ویری گڈ کویسچن ٹو آسک ٹو ٹرانسجینڈر. اچھا، آخری بس اس کو ختم کرتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کا اس بارے میں کیا تصور ہے. تو اسلام کے اندر یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور مرد عورت کی طرح نہیں ہے. اسلام کے اندر جو جنس کا تصور ہے وہ بایولوجی سے جڑا ہوا ہے. جو آپ کا جسامت ہے، آپ کے جو اعضاء ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں. آپ کا سیلف پرسیپشن جو ہے، یعنی آپ اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اس کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں ہے. شرع آپ کو آپ کی بایولوجی کی بنیاد پہ مرد یا عورت تصور کرتی ہے، اور وہ مرد اور عورت کو مختلف حقوق اور فرائض دیتی ہے. مختلف کردار جو ہے وہ شرع جو ہے بولتی ہے کہ مرد کا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر. مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کے لیے، نان نفقے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے وہ محنت کرے گا، اس کا وہ پابند ہے، اس پہ فرض کر دیا گیا. عورت پہ یہ فرض نہیں کیا گیا. عورت پہ مرد کی اطاعت فرض ہے. عورت کو حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنی جائیداد رکھ سکتی ہے. عورت کو ماں کی حیثیت سے بہت زیادہ بلند درجہ حاصل ہے. عورت کا ماں کے حیثیت سے جو فرائض ہیں وہ بھی سب سے زیادہ اہم ہیں عورت کے کردار کے حوالے سے معاشرے میں. تو عورت اور مرد کے حوالے سے شرع میں پھر اسی طرح وراثت کے معاملات ہیں اور دوسرے قانونی معاملات ہیں جس میں بالکل تفریق ہے. نماز روزے کے معاملات ہیں. ہر ایشو کے بارے میں شریعت نے جو ہے وہ اس جو ہے وہ ڈفرینس کا لحاظ رکھا ہے، اس فرق کا لحاظ رکھا ہے کہ مرد کیا ہے اور عورت کیا ہے، اور اس کے شرعی حکام ہے اور عورت کے شرعی حکام ہے. اور اگر آپ کی جسامت کی بنیاد پہ شرع نے آپ کو مرد تصور کیا ہے تو آپ تمام شرعی احکام کے پابند ہیں جو مرد کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آپ آخرت میں جواب دیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے. باقی دو تین باتیں ہیں، جیسے خنثی کی ایک ٹرم ہے جو ہمارے فقہ میں استعمال کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا پیدائشی طور پہ ایسا معاملہ ہو کہ یا تو دونوں اعضاء طرح کے اعضاء موجود ہوں یا دونوں میں سے کوئی اعضاء موجود نہ ہو. ایسا ہوتا ہے بہت ہی کم
کیسز ہیں ایسے، لیکن ایسے کیسز ہیں. بہرحال یہ کیسز وہ کیسز نہیں ہیں وہ کہ ایک اعضاء تو آپ کے ایک طرح کے ہیں لیکن آپ کہلوانا کچھ اور کر رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اعضاء میں ہی جو ہے وہ کنفیوژن ہے. تو جب اعضاء میں کنفیوژن ہوتی ہے تب بھی ہمارے فقہا نے یہ نہیں بولا کہ ہاں یہ تھرڈ جینڈر. ہمارے فقہا نے یہ بولا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ہی اسائن ہوگا، اس میں کوئی ایکسپرٹ ہوگا جو اسٹڈی کرے گا سبجیکٹ کو کہ اس کا فار ایگزامپل اس کا پیشاب کہاں سے پاس ہو رہا ہے. اگر تو مرد والے اعضاء سے عضو سے ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ ڈومیننٹ ہے، اس کا مطلب اس کو ہم مرد بولیں. اگر وہاں سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو اب تو خیر سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب ایکس وائی کروموزومس کی بنیاد پہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اب ہارمونس پری ڈومیننٹلی کون سے والے ہیں اس سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو بہت سارے ایسے اب طریقے ہیں جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو ابن قدامہ کا اس میں انہوں نے دلیل کے طور پہ یہ بات کی ہے اس حوالے سے، خنثیٰ کے حوالے سے، کہ بہرحال ہم خنثیٰ کو کوئی تھرڈ کیٹیگری نہیں بول سکتے کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اللہ تعالیٰ نے زوجین بنائے مرد اور عورتیں. پھر ایک اور جگہ پہ یہ سورۃ نجم میں بولا گیا، اچھا سورۃ نساء میں بولا گیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے ان سے پیدا کیے اور پھیلائے بہت سارے مرد اور عورتیں. تو اب ان آیات کو دلیل بنا کے ابن قدامہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف مرد اور عورتوں کا ذکر کیا، کسی تیسری کیٹیگری کا ذکر نہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ. صحیح. تو قرآن کے اندر ہمیں 2 ہی کیٹیگریز کا ذکر ملتا ہے اس حوالے سے، لہٰذا کسی تھرڈ کیٹیگری کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ایک دفعہ جب فیصلہ کر لیتا ہے ایکسپرٹ تو اس کو خلیفہ کے حکم سے اس کو لاء کی حیثیت مل جاتی ہے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ اس کو ایک عزت دار ممبر کے طور پہ معاشرے کا حصہ بنا کے اس کے ساتھ جو اس کو سارے حقوق ہیں، مرد کے حقوق ہیں، وہ سارے مرد کے حقوق دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک پروڈکٹیو ممبر آف سوسائٹی کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اچھا، جو تیسرا مسئلہ آخری مسئلہ ہے جس میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں حکم کیا ہے جو ہیں تو مرد لیکن عورتوں کی طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیہیو کریں. اس کو جو ٹرم ہے مخنث کہتے ہیں، جو فقہ میں اس کے لیے ٹرم ہے مخنث. اور خواتین ایسی جو اپنے آپ کو مرد کی طرف بہیو کرنا چاہتی ہیں اس کے لیے فقہ میں ٹرم ہے مترجلہ، مخنث اور مترجل. تو بہرحال اس کے بارے میں جو یونانیمس فقہا میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو لعنت بھیجی گئی ہے. احادیث بہت ساری ہیں، متواتر بھی میں سنا سکتا ہوں آپ کو، لیکن اب کافی میں نے ٹائم لے لیا تو میں بس اس پہ اکتفا کروں گا کہ احادیث کے اندر باقاعدہ لعنت کی گئی ہے ایسے لوگوں پہ جو ہیں تو مرد لیکن وہ عورتوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں، اور ہیں تو عورت اور وہ مردوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ آپ چاہے ان کی آئیڈینٹی کے طور پہ کریں یا آپ ان کی کلودنگ کے حوالے سے کریں یا آپ عادات اور اطوار کے طرح سے کریں، مطلقاً جو ہے وہ لعنت پہ بھیجی گئی ہے، مطلقاً اس چیز کو حرام کیا گیا ہے. تو جو جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے بہرحال وہ گناہ گار ہے. تو اسلام کے اندر جنرلی ہمارا فیملی کا اسٹرکچر اس طرح نرچر کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل اس طرح مغرب میں پیدا ہو رہے ہیں وہ سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں. بس آئی تھنک بس اب یہاں پہ میں ختم کروں گا کہ اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ مغرب کے اندر جو ان کا خاندانی نظام ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے اور وہ پوری طرح تباہی اور بربادی کا شکار ہے. اور وہاں پہ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہاں پہ بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ ہوتا. وہاں پہ جو بچے ہوتے ہیں 18 سال میں وہ گھر سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے رہتے ہیں اور وہ ان کو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، وہ مر جاتے ہیں اپنے گھروں میں اور ان کی ڈیڈ باڈیز کی بدبوؤں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہے. وہاں پہ تو خاندانی نظام کا یہ حال ہے. تو وہاں پہ اسی لیے جب خاندان کمزور ہوتا ہے نا تو ریاست مضبوط ہوتی ہے، یعنی ریاست جو چاہتی ہے اپنے شہریوں سے کروا سکتی ہے. اور الحمدللہ مسلمان معاشروں میں جتنی بھی تباہی اور بربادی آئی ہو کالونیلزم کے بعد، ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ بہرحال ابھی تک محفوظ ہے. اور اب جو مغرب کی یلغار کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہمارا یہ خاندانی نظام ہی ہے. اور اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ ٹرانسجنڈرزم کا جو تصور ہے ہمارے معاشروں میں اس آگ کی طرف پھیلایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے خاندانی نظام جب کمزور ہوگا تو ہمیں اور توڑنا، ہمیں کنٹرول کرنا، ہمیں پوری طرح جسے کہتے ہیں نا تبدیل کرنا اور مغرب کی رنگ میں رنگ دینا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ہمیں آلریڈی وہ جس غلامی میں رکھا ہوا ہے مزید غلامی میں ڈالنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو کیا کہتے ہیں بہرحال ہمارا اب یہ کام ہے کہ ہم جو ہے وہ
اس کرپشن کے خلاف جو ہے وہ اسلام کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں اور خلافت کے دوبارہ قیام کی کوشش کے ذریعے ہم یہ کام کریں، کیونکہ ہم اس جو اٹیک ہم پر ہو رہا ہے ریاستی طور پہ ہو رہا ہے، اور جتنے وسائل کے استعمال کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ان وسائل کا مقابلہ بااثر طریقے سے تبھی ہوگا جب ریاستی طور پہ اسلام کو بحیثیت نظام زندگی دوبارہ سے اثر نو قائم کیا جائے گا اور اس تصور کو پھیلایا جائے گا، باقی دنیا تک لے کے جایا جائے گا. تو جو ہے وہ اسی طرح ہم اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم مغرب کی ثقافتی الغار کے خلاف اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں.